اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کی جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ عزیز بچوں، نظم حمد شروع کرائی تھی۔ کل اس نظم کے 4 اشعار پڑھائے تھے۔ آج جو اشعار رہتے ہیں ان میں سے شعر نمبر 5، 6، 7 کی تشریح کرائی جائے گی اور بعد میں مشق بھی کرائی جائے گی۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ کائنات میں ہر چیز شامل ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، سیارے، سب کچھ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، کم و بیش 18,000 مخلوق پیدا کی ہے، اور اس میں سے انسان کو اشرف المخلوق کا شرف حاصل ہے۔ خالق پیدا کرنے والا۔ نباتات درخت، جمادات بے جان اشیاء، پہاڑ، صحرا وغیرہ۔ حیوانات جانور، درندے۔ خالق پیدا کرنے والا۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ حفیظ جلندری معروف قومی شاعر ہیں۔ ان کی شہرہ آفاق کتاب شاہ نامہ اسلام ہے، جو کہ مسلمانوں کی ملی اور رزمیہ شاعری میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ شاعر حفیظ جلندری نظم حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام تر تعریفوں کے لائق ہے اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ہی شریک ہے نہ ہی تعریف کے لائق ہے۔ شاعر نظم کے اس 5ویں شعر کے پہلے مصرعے میں بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وسیع و عریض کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو، کائنات کو 6 دنوں میں تخلیق فرمایا ہے۔ صرف کائنات کو ہی تخلیق نہیں فرمایا بلکہ اس میں کم و بیش 18,000 مخلوق تخلیق فرمائی ہے۔ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ بلند و بالا پہاڑ تخلیق فرمائے، ان تمام کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں طرح طرح کے درخت، خوبصورت باغات تخلیق فرمائے ہیں تاکہ دنیا جو ہے وہ صحرا کا نمونہ پیش نہ کرے بلکہ دنیا ایک خوبصورت چمن اور سرسبزے کا نمونہ پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی جانوروں کو، درندوں کو تخلیق فرمایا ہے۔ کم و بیش 18,000 مخلوق کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے اور اس 18,000 مخلوق میں سے انسان کو ہی اشرف المخلوق کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی اور سوچ جو ہے پیدا کی ہے جو باقی مخلوق سے افضل ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ خالق پیدا کرنے والا۔ دل
جسم کا ایک انتہائی اہم ترین حصہ ہے۔ اگر دل میں جو ہے گڑبڑ ہے، دل میں خلل ہے، تو پورا جسم جو ہے وہ ناکارہ ہے۔ دل نارمل ہے تو پورا جسم اس کا محتاج ہے۔ مالک، روزی فراہم کرنے والا، ہمارے یعنی ہم پوری انسانیت باپ دادوں کا، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور قیامت سے پہلے جو آخری انسان پیدا ہوگا اس کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ حفیظ جلندری ناظم کے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت ہی قریب ہے۔ انسان کے دل میں جس طرح کے خیالات، احساسات جنم لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے واقف اور آگاہ ہے، کیونکہ واللہ علیم بذات الصدور، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ دلوں کے بھید تک کو جاننے والی ذات ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک اور خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن طریقے سے تخلیق فرمایا ہے۔ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور قیامت سے پہلے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان تمام کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے باپ دادوں کو تخلیق فرمایا ہے، اور آنے والی نسل کا جو خالق اور مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے قرآن مجید میں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جنہیں تم معبود سمجھتے ہو، اگر ان میں طاقت ہے تو وہ ایک مکھی جیسی معمولی سی چیز کو تخلیق کر دیں، بلکہ ان میں تو اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ مکھی اگر ان معبودوں پر آ کے بیٹھے تو مکھی کو ہٹانے کی صلاحیت اور طاقت بھی ان معبودوں میں نہیں ہے۔ سب سے بڑا معبود جو عبادت کے لائق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ وہ بہت بڑی صفات کا مالک ہے، وہ لم یلد ہے، وہ ولم یولد ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد جیسی صفات کا مالک ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ بشر، انسان، فطرت اسلام، اسلام اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے۔ فطرت، نیچر، پیدائشی طور پر ہر بچہ جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، پھر وہ والدین کی دیکھا دیکھی ماجوسی، نصرانی یا عیسائی بن جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے کفر کی غلاظت سے، کفر کی مہر سے بچا لیا ہے، صراط مستقیم پر لگا دیا ہے، تو وہ خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہاں میں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ انسانیت پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ شاعر حفیظ جلندری قومی شاعر ہیں، ان کی زیادہ تر نظمیں ملی احساسات اور جذبات سے لبریز ہیں۔ نظم حمد میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مگن ہیں، مگر آخری شعر نظم کا یہ جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، وہاں پر انسانیت کو، خصوصاً مسلمانوں کو اس بات کا بھی احساس دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو نبی مابعوث فرمایا ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر
شیدا کیا جس نے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ پیدائشی طور پر ہر بچہ جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مابعوث فرمایا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مر مٹنے کو تیار ہیں۔ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری اطاعت سے انکار کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا کفر ہے، اور کفر جو ہے ایک بہت بڑی ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہ آتے تو یہ دنیا ہی وجود میں نہ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو تاریکی سے نجات دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو صراط مستقیم پر لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، تمام انسانیت سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا، نظم حمد کی تشریح اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد دوسرا آج کا عنوان جو ہے وہ مشق ہے، اس نظم کے سوالات کے جوابات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کن کہہ کر اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، انسان کو عقل جیسی قوت عطا کی ہے، علم سے انسان کو منور فرمایا ہے، بحر و بر، نباتات، حیوانات سبھی انسان کے ماتحت ہیں، انسان کو اشرف المخلوق کا درجہ حاصل ہے۔ یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ نظم حمد میں اللہ تعالیٰ کی جن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، درندے، پرندے، سبھی کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا ہے۔ خلاصہ 10th میں نہیں ہوتا، 9th کے سلیبس میں خلاصہ یا مرکزی خیال ہوتا ہے۔ اس کے بعد MCQs، نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تیسرا جواب حفیظ جلندری۔ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا نتیجہ ہے۔ نظام آسمانی اور بہار جاودانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ پرانی کتاب میں قافیہ ایک ہے، اس میں جو آپشن ہے، جو صحیح جواب ہے، خالق ایک ہے۔ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا ہے؟ آخری جواب ہے ان سب سے۔ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ ان سب میں آخری جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا ہے؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدا کیا۔ تیسرا آپشن ہے
اس کے بعد بیٹا آپ کو پیپر کا طریقہ کار بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جماعت دہم اردو کا پیپر انشائیہ 60 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ پہلا سوال معروضی کا 15 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس کے بعد انشائیہ کا پیپر 60 نمبر کا، 10 نمبر پر تشریح غزل اور نظم، اقتباس 2 9th کی طرح 2 مختلف اسباق میں سے 5 نمبر کے، 10 نمبر کے کویسچن آنسر۔ اس کے بعد 15 نمبر کا مضمون آئے گا، 9th میں نہیں تھا 10th میں مضمون 15 نمبر کا 3 میں سے 1 کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کمپریہنشن، جس کو اقتباس کہتے ہیں، انگریزی میں کمپریہنشن کہتے ہیں، ایک پیراگراف دیا جائے گا، اس کو پڑھنے کے بعد اسی میں سے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہوگا۔ اس طرح یہ پیپر آپ کا 60 نمبر کا نظم حمد یا کسی اور نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال سلیبس میں نہیں ہے، جس طرح 9th میں تھا۔ معروضی انشائیہ کے بعد معروضی 15 نمبر پر مشتمل ہوگی۔ اس میں سے 10 نمبر MCQs کے جو کتاب سے دیے جائیں گے، اور 2 نمبر کے اعراب اردو قواعد و انشاء میں سے، اور حصہ صرف اور نحو یعنی گرامر جو ہے وہ 3 نمبر پر مشتمل ہوگی۔ اس طرح 15 نمبر معروضی کے پورے ہو جائیں گے۔ اردو دہم کل نمبر 75، 60 نمبر انشائیہ، 15 نمبر معروضی۔ توقع کی جاتی ہے بیٹا آپ کو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے انتہائی لگن کے ساتھ پڑھیے، محنت کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔